میرے آقا میں حاضر ہوں، میرے آقا میں حاضر ہوں، میرے آقا میں حاضر ہوں۔ جو لوگ اللہ رب العزت کے قریب ہیں اور اللہ کے نبی کی سنتوں طریقوں کو فالو کرتے ہیں، اتباع اور اطاعت کرتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں دنیا میں بھی رسوائی سے بچاتا ہے، قبر میں بھی، اور حشر کے دن تو وہ دن ہی اس مالک کا ہے۔ اس دن بھی ایسے لوگوں کو ایسے ایسے انعام اور اکرام دے گا کہ لوگ خوش ہو جائیں، وہ خوش ہو جائیں گے کہ میرے مالک جو کچھ ہم نے کیا اس سے بڑھ کر تیرا انعام ہم نے پا لیا۔ بخاری شریف کتاب الاذان کی یہ حدیث ہے اور یہ حدیث نمبر ہے 660۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن 7 اشخاص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جب کسی چیز کا کوئی سایہ نہیں ہوگا، جب شدید دھوپ ہو اور سورج بھی بالکل قریب ہو، نیزہ سوا نیزہ کے قریب ہو، اور لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں، اس وقت سب سے بڑی نعمت وہ اللہ کے عرش کا سایہ ہے۔ شدید دھوپ میں جب کسی کو سایہ مل جائے، شدید پیاس میں جب کسی کو پانی مل جائے، شدید بھوک میں جب کسی کو کھانا مل جائے، تو اس کے لیے تو سب سے بڑی نعمت وہی ہے۔ تو قیامت کے دن سب سے بڑی نعمت اللہ کے عرش کا سایہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7 اشخاص کو اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ان میں سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ الامام العادل، انصاف کے ساتھ لوگوں کے درمیان، انصاف کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا حاکم، بادشاہ۔ کتنا بڑا مقام ہے! ایسا بادشاہ جو اللہ کی زمین پر اللہ کی مخلوق میں حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، وہ اللہ کی زمین پر اللہ کا سایہ ہے۔ اور یہ قیامت کے دن ایسا بادشاہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بادشاہ اپنی ریا کے ساتھ خیانت کرتا ہے وہ قیامت کے دن اللہ کی بخشش اور مغفرت میں نہیں آئے گا۔ اللہ نے اسے حکومت دی، اللہ نے اس کو اقتدار دیا، اور پھر وہ ریا کے ساتھ خیانت کرے، اللہ اسے معاف نہیں کرے۔ لیکن ایسا حاکم جو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے، ایسا بادشاہ زمین پر بھی اللہ کا سایہ ہے، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے فرمایا میرے حبیب جب بات آئے، فیصلہ آئے، تو اپنے اور غیر، قریبی اور بعیدی، مسلم اور غیر مسلم کو مت دیکھو، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہی پیغام ہے پوری امت کو کہ جب اللہ رب العزت تمہارے پاس کسی کا کوئی فیصلہ لے آئے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کوئی محلے کا ہو، دکان کا ہو، فیکٹری کا ہو، کہیں کسی جگہ یونین کی سطح ہو، شہر کی سطح ہو، صوبے کی سطح ہو یا ملکی لیول ہو، تو ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بغیر کسی
تعلق اور واسطے کے، قریب اور بعید ہونے کے، مسلم اور غیر مسلم ہونے کے حق پر فیصلہ۔ کس پر فیصلہ کرو؟ حق پر فیصلہ کرو۔ اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے، بہت پسند ہے یہ اللہ۔ اور ایسا شخص قیامت کے دن کہا ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے۔ اور دوسرا فرمایا کہ ایسا نوجوان جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جوانی میں پہنچا، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اس پر جوانی آئی۔ اس حدیث مبارکہ کے اس حصے میں بچوں کے ساتھ محبت کرنے کا بھی درس ہے، اور وہ والدین قابل رشک ہیں جو اپنے چھوٹے بچوں کی اس انداز میں تربیت کرتے ہیں کہ وہ بچے اس حال میں بالغ ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں کہ وہ نماز اور روزے کے پابند ہوتے ہیں، اور پھر وہ بچے نماز کے پابند ہیں، روزے کے پابند ہیں، اللہ کے دین کے پابند ہیں، پھر وہ بچے نماز، روزے اور دیگر نیک اعمال کرتے ہوئے جب جوان ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ متبع اور فرما بردار لکھے جاتے ہیں۔ اور قیامت کے دن ایسے نوجوان جن کو سونے پر بھی عبور تھا، نیند جوانی کی نیند مستانی ہوتی ہے، جوانی میں انسان بوڑھے کی نسبت زیادہ کام اور زیادہ شیطانی وساوس میں گھرا ہوا ہوتا ہے، تو پھر وہ بچہ جوانی میں عبادت کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، تو قیامت کے دن وہ بچہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور تیسرا فرمایا کہ وہ مرد، وہ شہزادہ نوجوان، وہ اللہ کا ولی بوڑھا جس کا ہر وقت دل اللہ کی مساجد میں لٹکا رہتا ہے، فجر پڑی تو ظہر کے انتظار میں، ظہر پڑی تو عصر، عصر پڑی تو مغرب، مغرب پڑی تو عشاء، عشاء پڑی تو پھر فجر کے انتظار میں اس کا دل اللہ کی مساجد میں لٹکا ہوتا ہے۔ ایسے نمازیوں، میں تمہاری قسمت پر رشک کرتا ہوں، اللہ تمہیں، تمہارے قدموں کو، تمہاری صحتوں کو سلامت رکھے، اور اسی طرح تمہیں اپنے پاس بلائے، اور قیامت کے دن جس طرح کہ تم نے اللہ کے گھروں مساجد کو زندہ رکھا، اللہ تمہیں اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ۔ آپ نے رش کے ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا کی، یہ پیسے سے، مال سے، وقت سے نہیں ہوتا، یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اور چوتھا وہ شخص ہے، وہ دو شخص ہیں، شہزادے۔ اب دیکھیں شہزادے ان کو کہا جاتا ہے کہ دو ایسے ہیرو، دو ایسے شہزادے جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جب ملتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، اور جب جدا ہوتے ہیں تو بھی اللہ کی رضا کے لیے جدا۔ اپنی زندگی میں کوئی ایسے دوست رکھیں جن کے ساتھ آپ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں۔ آج ہماری زندگی صبح سے لے کر شام تک اپنے مفادات کے ارد گرد گھومتی ہے، مالی مفادات، کاروباری مفادات اور اسی طرح دیگر چیزیں، ہم اسی کی نظر ہو جاتے ہیں، اس چیز کو ہم بھول بیٹھے۔ اس لیے اپنی فہرست میں جہاں آپ نے اور دوستوں کو رکھا، کچھ ایسے دوست بھی رکھو، کوئی ایسے اللہ کے ولی بھی رکھو، کوئی ایسے عالم دین بھی رکھو جو متقی پرہیزگار ہوں،
جن کے پاس تم جاؤ تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے، اور جب ان سے جدا ہو تو ہی تم اللہ کی رضا کے لیے ان سے جدا ہو۔ ایسے شخص کو اللہ رب العزت قیامت کے دن کہاں رکھے گا؟ اپنے عرش کے سائے کے نیچے، ان دونوں شخصوں۔ اور پانچواں، یہ بھی بڑا مشکل کام ہے، یہ جتنی میں بتا رہا ہوں ان میں سے کوئی بھی آسان نہیں، لیکن یہ جو اب میں بتا رہا ہوں یہ بہت مشکل کام ہے کہ ایسا شخص جس کو اقتدار والی اور جمال والی عورت نے گناہ پر مجبور کیا، وہ اس پر قادر ہونے کے باوجود، اس کے جمال پر رشک اور محبت کرنے کے باوجود، اس کے جمال سے مرغوب ہونے کے باوجود، اس پر کنٹرول حاصل کرنے کے باوجود بھی اس نے کہہ دیا انی اخاف اللہ، میں تیرے قریب نہیں جا سکتا، میں تیرے ساتھ فحاشی اور زنا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وہ عورت جو اقتدار والی ہے، طاقت والی، کوئی حد لگنے کا ڈر نہیں ہے، وہ جمال والی ہے، وہ پسند بھی کرتا ہے، اب یہ چیز پھیلنے والی بھی نہیں، کوئی اس ایپ پر بھی مطلع نہیں ہو سکتا، کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، صرف خوف ہے تو انی اخاف اللہ، اللہ کا خوف رکھتے ہوئے یہ شخص ڈر گیا، تو یہ شخص بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ آج میڈیا کا دور ہے اور سب سے بڑا انٹرنیٹ کا دور ہے، ایک کلک پہ انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، اچھی سی اچھی ویڈیوز موجود ہے، بری سی بری ویڈیوز بھی موجود ہے، اور میں یہ کہتا ہوں، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اس دور میں جو نوجوان انٹرنیٹ کی اس فحاشی پر طاقت رکھنے کے باوجود اور اس پر دسترس رکھنے کے باوجود بھی اپنے ہاتھ کو، اپنے موبائل کو، اپنے موبائل کی اس سکرین کو اس فحاشی کی طرف نہیں لے کر جاتا، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور اس وقت اس حدیث کے اس جملے پر عمل کرنا جتنا مشکل ہے اتنا ہی آسان بھی ہے، یہ مت سوچے کہ یہ مشکل ہی ہے، آسان بھی ہے، اللہ نے اور رستے بھی آپ کے لیے کھولے ہوئے ہیں۔ اور ساتویں بات جو ہے وہ یہ کہ کوئی شخص اکیلا بیٹھا، اکیلا تنہائی میں، اپنے گھر کے بند کمرے میں، اپنی الگ گھر کے حصے میں بیٹھ گیا، بیٹھنے کے بعد پھر اس نے اللہ کا ذکر، لا الہ الا اللہ کی ضرب لگائی، اس نے اللہ ہو کی ضرب لگائی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی ضرب لگائی، دنیا کا کوئی شخص اسے دیکھ نہیں رہا ہے، اور پھر اس نے اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے، قیامت کے دن وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہو۔ ان چیزوں کو معمولی مت سمجھو، یہ ساتوں کی ساتوں چیزیں ایسی ہیں جن پر میں، آپ، نوجوان، بچے، بزرگ، ہم سب عمل کر سکتے ہیں، ہم سب عمل کر سکتے ہیں، اور انہی اعمال کی بدولت ہم جنت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور قیامت کے دن جہاں بھائی بھائی کا نہیں ہوگا، بیٹی ماں کی، ماں بیٹی کی، بھائی بھائی کا، بیٹا باپ کا، باپ بیٹے کا، جگری دوست ایک دوسرے کے جگری دوست
دوست نہیں ہوں گے. ایک نیکی کوئی کسی کو نہیں دے گا, سایہ کیسے کوئی دے گا؟ تو ایسے عمل کرنے والے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. کتنا پروٹوکول ہے, کتنی عزت ہے. تو میرے بھائیوں, ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو قیمتی بنائیں. اعمال کی دنیا یہی ہے. قبر والوں سے عمل کرنے کا مطالبہ کوئی نہیں کرتا. اعمال کی زندگی یہی ہے. تھوڑا سا اپنی زندگی کا رخ عمل کی طرف لائیں. میرے رب نے فرما دیا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. میرے بندے, میرے راستے میں تو عمل تو کر, ہدایت ہم دیتے جائیں گے اور نیک عمل تیرے لیے آسان بناتے جائیں گے. میرے آقا میں حاضر ہوں, میرے آقا میں حاضر ہوں.